السلام علیکم تمام بچے کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ سب سے پہلے بیٹا تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارا سیکنڈ ٹرم سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ کو ڈیلی کی ڈیلی ویڈیوز بھی مل رہی ہیں اور آپ کو اسی طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے جیسا کہ ہم اپنے کلاس روم میں پڑھتے تھے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سیکنڈ ٹرم ہے اردو کا وہ کدھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ہمارا سیکنڈ ٹرم میں جو سب سے پہلا چیپٹر آئے گا بیٹا وہ ہے امتحان کے بارے میں۔ چیپٹر شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے مصنف کے بارے میں پڑھیں گے۔ امتحان کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش 1883 اور ان کی تاریخ وفات 1947 ہے۔ ان کی کل حیات 64 برس ہے۔ بیٹا آپ لوگ بھی اپنی بکس کو اوپن کر لیں اور پیج نمبر 69 اوپن کریں۔ سب سے پہلے بیٹا ہم یہ دیکھتے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے اور سینٹ اسٹیفنس کالج دلی سے BA کیا۔ زمانہ طالب علمی میں ڈرامے اور کرکٹ کا شوق رہا۔ 1907 میں حیدرآباد دکن چلے گئے اور پھر تعلیم اور پھر عدالت کے محکموں سے وابستہ رہے۔ وابستہ کا مطلب ہے بیٹا منسلک ہونا۔ وہ ترقی کرتے ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے جہاں سے ریٹائر ہوئے اور پینشن حاصل کی۔ انہوں نے حیدرآباد ہی میں وفات پائی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر سادہ اور پر لطف ہے۔ وہ بڑے شگفتہ انداز میں دلی کی خاص زبان میں لکھتے ہیں۔ شگفتہ کا مطلب ہے بیٹا کھلا ہوا۔ ان کے اسلوب میں تصنع اور بناوٹ نام کو نہیں۔ تصنع کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بناوٹ اور بناوٹ دکھاوے کو کہتے ہیں۔ مزاح کی چاشنی ان کی تحریر میں خاص لطف دیتی ہے۔ مزاح کا مطلب ہے مذاق، چاشنی مٹھاس کو کہتے ہیں۔ لطف کا مطلب ہے مزہ۔ بقول رشید احمد صدیقی فرحت کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار ہے۔ بیٹا اختصار کا مطلب ہے خلاصہ یا چھوٹا پن۔ وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے رواں دواں عبارت کا جادو جگاتے ہیں۔ جادو جگاتے، جادو آزمانا یا جادو کا عمل کرنا۔ فرحت کی تحریروں میں اسلوب کی یکسانیت، اسلوب کہتے ہیں طریقے کو، خوبی کو۔ یکسانیت کا مطلب ہے ایک جیسا ہونا۔ معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے۔ معجزہ کہتے ہیں ایسا کام جو انسانی طاقت سے باہر ہو۔ وہ ایک مضمون کو جس رنگ سے شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام تک پہنچاتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا کا مطلب ہوتا ہے بیٹا شروع۔ مرزا علم نشرہ کے قلمی نام سے لکھتے رہے۔ نشرہ کا مطلب ہوتا ہے آشکارا یا ظاہر ہونا۔ ویسے علم نشرہ کیا ہم نے نہیں کھولا قرآن کی سورت کے پہلے 2 لفظ ہیں۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور عظمت اللہ خان نے ان کی ہمت بڑھائی اور وہ اپنے اصل نام سے لکھنے لگے۔ نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے یادگار مضامین ہیں۔ ان کے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ وہ قادر الکلام شاعر بھی ہیں۔ قادر الکلام کا مطلب بیٹا یہاں پر آئے گا زبان یا کلام میں مہارت رکھنے والا۔ میری شاعری ان کے کلام کا انتخاب ہے۔